بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈیو ٹو کووڈ-19 ہم یہ لیکچرز ریکارڈ کر رہے ہیں۔ جو کلاس 10 کے اسٹوڈنٹس ہیں کمپیوٹر سائنس کے، ان کے لیے ہم یہ لیکچرز ریکارڈ کر رہے ہیں تاکہ جو اسٹوڈنٹس اسکول نہیں آ سکتے کووڈ-19 پینڈیمک کی وجہ سے، تو وہ گھر پہ بیٹھ کے اپنے جو اسکلز ہے وہ امپروو کر سکے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم سٹارٹ کریں گے بالکل چیپٹر فرسٹ سے، یونٹ 1 سے، اور اس کا ہے لیکچر نمبر 1۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں ہم، اور ہوپ فلی آپ کو یہ لیکچرز اچھے لگیں گے، تو اس کو شیئر بھی کرے، اس کو چینل کو بھی سبسکرائب کرے، اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ اس کو شیئر کرے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ اچھا، یونٹ 1 ہے کمپیوٹر سائنس کا پروگرامنگ ٹیکنیکس۔ ٹھیک ہے، تو پروگرامنگ ٹیکنیکس میں سب سے پہلے ہم کرتے ہیں بات انڈرسٹینڈنگ دا پرابلم۔ ٹھیک ہے، کسی پرابلم کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب بھی ہم کمپیوٹر سائنس کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے پروگرامنگ ٹیکنیک کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے بات آتی ہے انڈرسٹینڈنگ دا پرابلمس۔ ٹھیک ہے، جب ہم یہ تین میجر چیزیں ہیں، ایک ہے الگوریدم اور اس کا ہے ایک ہے فلو چارٹس۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں آگے۔ انڈرسٹینڈنگ دا پرابلم میں ہم پڑھیں گے کہ پرابلم کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر پرابلم انالیسس کیا ہوتا ہے، پلاننگ دا سلوشن آف اے پرابلم، کسی پرابلم کا ہم جب سلوشن اس کو پلان کرتے ہیں وہ کس طرح کریں گے۔ اسی طرح ایک پرابلم کے لیے جو کینڈیڈیٹ سلوشن ہوتا ہے، کینڈیڈیٹ سلوشن آف اے پرابلم، وہ کس طرح کریں گے۔ ٹھیک ہے، کوئی ایک سلوشن پہ ہم ایک پرابلم کو ایک سلوشن پہ بھی حل کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر اس کے 2-3 سلوشن بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر ان سب میں سے سب سے بہترین سلوشن ہم کس طرح سلیکٹ کریں گے۔ تو یہ 3-4 باتیں میجر جو ہم اس میں کوشش کریں گے کہ انڈرسٹینڈ کر سکے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے انڈرسٹینڈنگ دا پرابلم۔ ٹھیک ہے، تو پرابلم کو سمجھنے کے لیے کمپیوٹر سائنس میں ہمارے پاس اگر آپ بک میں دیکھیں چیپٹر 1 کے پیج 2 پہ، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پہ آپ کو ملے گا کہ جب بھی ہم کمپیوٹر سائنس کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں ڈیٹا سٹرکچر اور الگوریدمز کی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ہم جب کمپیوٹر سائنس کی فریم ورک کی بات کرتے ہیں، جب بھی ہم کسی چیز کو کمپیوٹر کو کوئی چیز ہم فیڈ کرتے ہیں، کسی مسئلے کا حل نکالتے ہیں، تو مسئلے کا حل نکالنے کے لیے ہم ڈیٹا سٹرکچر اور الگوریدم کا سہارا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہم پھر بعد میں ڈسکس کریں گے کہ الگوریدمز کیا ہوتے ہیں، ڈیٹا سٹرکچرز کیا ہوتے ہیں، اس کے ذریعے ہم کمپیوٹر پہ پرابلمز کیوں حل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم پھر بعد میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پرابلم کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، A problem is an obstacle, difficulty or challenge or any situation that requires solution and that solution should be universal۔ ٹھیک ہے، جب بھی ہم کسی پرابلم کو حل کرتے ہیں تو اس جو سلوشن ہم نکال رہے ہوتے ہیں وہ سلوشن ایسا ہو کہ وہ یونیورسلی ایکسیپٹیبل ہو، سارے لوگ اس سلوشن کو ایز اے سلوشن مانے۔ ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے ذہن میں ایک سلوشن نکال لیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے دو نمبرز یا 2 بندوں کی عمریں کمپیئر کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی عمریں اگر ہم چیک کریں گے کہ ایک بندے کی عمر ہے دوسرے اے اور بی ہے، ٹھیک ہے، تو اے بی سے بڑا ہے یا اے بی سے چھوٹا ہے یا اے بی کے برابر ہے، تو یہ 3 پاسبل سلوشنز ہے
جو تین پاسبل سینیریوز ہے، یا اے بی سے بڑا ہوگا، یا بی اے سے بڑا ہوگا، یا دونوں پھر برابر ہوں گے، اس سے زیادہ سینیریوز اس میں نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ایسا حل نکالیں گے جو ساری دنیا کو ایکسیپٹیبل ہو، ٹھیک ہے، تاکہ وہ دوسرے لوگ بھی اس سے پھر فائدہ اٹھائیں، ٹھیک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں نے سلوشن بنا لیا لیکن وہ انکمپلیٹ سلوشن ہے، ٹھیک ہے، اس سلوشن کا پھر کوئی فائدہ نہیں، تو ہم ایسا سلوشن نکالیں گے۔ اچھا، اس میں ہم نے جب بھی ہم پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور ایک سلوشن نکالتے ہیں تو سلوشن سے پہلے ہم کچھ باتیں پوچھتے ہیں اپنے آپ سے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ when there is a difference between what should be and what is, then a problem occurs، ٹھیک ہے۔ جب بھی ہمارے ذہن میں بات آتی ہے کہ what should be، ٹھیک ہے، اور what is، تو پھر پرابلم آ جاتا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے پھر کمپیوٹر کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور کیا ہے پرابلم، کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم سب سے پہلے اس کو سمجھنے کے لیے واٹ شوڈ بی اینڈ واٹ از، ہم نے کچھ سوالات کرنے ہیں اپنے آپ سے، ٹھیک ہے۔ تو وہ سوالات کیا ہے؟ فار ایگزامپل if you want to write a program to find the average of 5 numbers، ٹھیک ہے، ہم نے 5 نمبروں کا ایوریج نکالنا ہے، یہ ہمارے پاس ایک پرابلم ہے، ٹھیک ہے۔ یو کین آسک یور سیلف دا فالوئنگ کویسچنس، اس میں آپ نے دو جو بیسک کویسچنز ہے وہ اپنے آپ سے پوچھنے ہیں۔ واٹ ڈز ایوریج ایگزیکٹلی مینس، ایک ایوریج کا مطلب کیا ہے، ایوریج ہم کس طرح نکالتے ہیں، یہ ہم نے کویسچن اپنے آپ سے پوچھ لیا۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ ہاؤ ٹو کیلکولیٹ دا ایوریج ویلیو، ٹھیک ہے۔ اب ایوریج کا کیا مطلب ہے اور ایوریج کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں، جب یہ دو سوال ہمارے کلیئر ہو گئے تو ہمارا پرابلم پریسائسلی حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ویل ڈیفائن ہو جائے گا۔ پھر اس کے ہم سلوشن، پھر اس کا ہم پھر سوڈو کوڈ لکھیں گے، ٹھیک ہے، یا پھر اس کی فلو چارٹ پھر ہم بنائیں گے، اس کو ہم پھر ڈرا کریں گے۔ تو یہ دو کویسچن بیسک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہاں پہ ہم سٹاپ کرتے ہیں، انیشیل ویڈیو ہے، اور اس کو لائک بھی کرے۔ کوئی کویسچن آپ کے دماغ میں آ رہا ہو اس کے ریلیٹڈ تو آپ نے کلیئرلی کمنٹ سیکشن میں آپ نے پوچھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو شیئر بھی کرے، لائک بھی کرے، اور چینل کو بھی سبسکرائب کرے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک میں ویٹ کروں گا آپ اسٹوڈنٹس کا کہ آپ میرے ویڈیو پہ فیڈ بیک دیں، تو میں اس میں پھر امپرومنٹ لاؤں گا، ٹھیک ہے، اور میں اچھی ویڈیوز اس طرح اس چیپٹر کو کنٹینیو کریں گے، اور پھر کوشش کریں گے کہ بک کو ٹائم پہ ختم کر لیں انشاءاللہ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔